بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات کا وجود عقلی طور پر یہ کہنا کہ چونکہ جنات اور شیاطین ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم ان کا وجود نہیں مانتے، یہی بات ہی خلاف عقل ہے، کیونکہ دنیا میں کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ان سب کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا درد میں مبتلا ہونا کسی دوسرے شخص کو نظر نہیں آتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود درد میں مبتلا شخص اس کا ذکر کرے۔ مثال کے طور پر پھول نظر تو آتا ہے لیکن اس کی خوشبو نظر نہیں آتی، اس کی خوشبو صرف سونگھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خوشبو موجود ہے۔ اسی طرح جنات اور شیاطین کا وجود بھی ممکن ہے۔ ان کی موجودگی کو کئی لوگوں نے دیکھا، جیسے بلند پہاڑی علاقوں میں درختوں کی ٹہنیوں پر آگ کو جلتے اور ایک حصے کو دوسرے حصے پر حملہ کرتے دیکھا ہوگا۔ بعض لوگ کسی سانپ کو مارتے ہیں، وہ سانپ جن ہی ہوتا ہے تو دوسرے جنات سانپ مل کر اس انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گروہ جن و انس اگر تم میں طاقت ہے آسمان اور زمین کے اطراف سے نکل کر بھاگ جاؤ تو بھاگ کر دکھاؤ، لیکن تم نہیں بھاگ سکتے مگر غلبے کے ساتھ، وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے تم خدا کے سامنے پیش ہونے سے نہیں بھاگ سکتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسی طرح جنات کی مخلوق بھی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس دنیا میں جنات اور شیاطین اور انسان کے سامنے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگرچہ جنات کی تعداد قرآن کریم کے فرمان کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ جب انسان اور جنات جنت میں داخل کیے جائیں گے تب انسان جنات کو دیکھ سکیں گے مگر جنات انسان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ایک جن ہوتا ہے اور ایک جان ہوتا ہے۔ جنات کا باپ یعنی اس کو الجن کہتے ہیں۔ جن کو جن اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپ کر ہی رہتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ اور شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو خدا کے نافرمان ہیں اور یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہیں۔ جنات کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ اب صرف لفظ جن کا استعمال کریں گے تو اس سے صرف جن ہی مراد ہوگا، مگر اس میں جن کا ذکر کریں گے جو انسان کے ساتھ سکونت رکھتے ہیں تو آمر لفظ استعمال کریں گے۔ اگر سامنے آ جانے والے جنات مراد لیے گئے تو ارواح کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر شریر اور سرکش ہوں گے تو ان کو شیاطین بولیں گے۔ اگر اس سے بھی آگے نکلے ہوئے ہوں تو معاملہ خطرناک ہو تو اس کو عفریت جنات کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھی۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے اور آسمان والوں کی نماز اور تسبیح اور دعا مقرن تھی، اور اوپر کے آسمانوں والے نیچے کے آسمانوں والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے اور زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ بس آسمان آباد کنندگان فرشتے تھے اور زمین کے جنات۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے، جنات کو انسانوں سے پہلے اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات سمون کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو فرمایا تم کوئی تمنا کرو۔ اس نے کہا میری یہ تمنا ہے کہ ہم خود تو دیکھیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے اور ہم زمین پر چھپ سکیں اور ہمارے بوڑھا بھی جوان ہو۔
اس کی یہ خواہش پوری کی گئی، اس لیے یہ خود تو دیکھتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بچہ اپنی آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح اس کا بوڑھا جوان ہو کر مرتا ہے۔